سے کہیں آگے ذہن میں سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. ایک دن کا دوسرا دن پھر آیا, پھر یہ لکھا کہ بالا غل غلاب کمالہ ہی کشفت جاب جمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ. پھر یہی سوچتے ہیں, قلم رکھ دیتے ہیں, پھر جا کے سو جاتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے, پھر لکھتے ہیں کہ بالا غل غلاب کمالہ ہی کشفت جاب جمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ. یہی مصرع کہہ کے پھر قلم رکھتے سوتے ہیں. آنکھ لگی, قسمت جاگی, مدینے کا تاجدار خام میں آگے کا بھیجے سبحان اللہ. آپ سرکار نے کہا ساتھی یہ جو تم نے کلام لکھا میری ناظرین کے ذرا مجھے سنا تو صحیح. آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھی یہ نام مکمل ہے, مکمل ہوگی تو پھر سنا تو فرمایا کہ جتنی لکھی ہے اتنی تو سناؤ. تو آپ پھر سے کہتے ہیں کہ بالا غل غلاب کمالہ ہی کشفت جاب جمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ. یہ کہہ کے آپ اللہ خاموش ہو گئے. میری سرکار نے کہا سادی اگر لکھ لے صلو علیہ وآلہ, سادی لکھ لے صلو علیہ وآلہ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بس نے کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے, آنے والا ہے جو مہمان دل پر بنا رکھا ہے. وہ تو آتے ہیں آتے ہوں گے, یہ سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. آئیے زیدان کا انتظار بھی کریں, ختم ہوا چاہتی ہیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد تنویر رضا قادری صاحب جی کو آئیں, بارگاہ اپنے خطاب حسنہ سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں. نعرہ حکومت میں استقبال کے لگا نعرہ تکبیر, کوئی ایسی نہیں گاجوت کے ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشم يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. خالق کائنات جل جلالہ وعظم جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حضور پر نور شافی یوم نشور دستگیر جہاں ومسان زمان سید سروراں حامی بے قصاں قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے خاص فضل اور کرم سے آج اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر شب برات ہمیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. دعا فرماؤ خالق کائنات جل شانہ اس مقدس رات کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. خالق کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کے صدقے اس امت کو بہت کچھ عطا کیا. اللہ کے ان فضائل میں سے، اللہ کے ان فیوض و برکات میں سے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے ہمارے پر کیے، ان میں سے ایک یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. در حقیقت خالق کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بخشنے کے چھوٹے چھوٹے یہ بہانے بنا دیے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ امت بخشی جائے. خالق کائنات جل شانہ نے دنوں میں سے جمعہ المبارک کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور عام دنوں میں سے جمعے کو اللہ نے سرکاری عطا فرمائی ہے. اور عبادت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اللہ نے اس امت کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ عام دنوں کی نسبت جمعے والے روز اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. پہلی امتوں کے اندر یہ فضائل نہیں تھے، یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو اللہ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. اب رمضان شریف آنے والا ہے، اللہ چاہے ایک نیکی پر 10 گنا ثواب عطا فرمائے، 100 گنا ثواب عطا فرمائے، 700 گنا ثواب عطا فرمائے. اللہ چاہے تو جس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. اونچی کہیں سبحان اللہ. خالق کائنات جل شانہ سورۃ البقرہ کے اندر تیسرا سپارہ فرمایا مثل الذین ينفقون
सबीलिल्लाह कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला। फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने यहाँ पे एक मिसाल को बयान किया है। जैसे एक सिक्का होता है जिसको पंजाबी में छल्ली बोलते हैं। अक्सर बाहरी लोग, वो पठान लोग जो है वो बेचते हैं, तो कुछ लोग बड़े शौक से खाते हैं। सिक्का एक दाने से बनता है, लेकिन उस सिक्के के ऊपर कितने दाने लगे होते हैं कभी गिनती की है। अल्लाह ने उसकी मिसाल यहाँ पे बयान की। फरमाया कि एक दाना बंदा बोता है, उसमें से एक बाली निकलती है, फिर उसमें से अल्लाह ताला जल्ल शानहू 7 शाखों को निकालता है, फिर हर शाख पर एक चिट्टा लगता है, उसमें से फिर जो है वो फूल खिलते हैं, दाने निकलते हैं। फरमाया कि बंदे मोमिन की शान ये है, फरमाया जो मेरे महबूब का गुलाम होगा उसका अंदाज ये होगा, नेकी एक करेगा, सुभान अल्लाह, नेकी एक करेगा। फरमाया फिर अल्लाह जिसके लिए चाहेगा जितना ज्यादा आदर बढ़ा देगा। हमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह चाहे बंदे की नीयत के ऊपर अपने महबूब की निस्बत का सदका, चाहे एक नेकी पर 10 गुना सवाब अता फरमाए, चाहे एक नेकी पर 70 गुना सवाब अता फरमाए, चाहे एक नेकी पर 100 गुना सवाब अता फरमाए, चाहे वो करीम अपने महबूब की निस्बत का सदका 700 गुना सवाब अता फरमा दे। लेकिन फरमाया जिस पे हम राजी हो जाते हैं, जिसके लिए चाहे, तो फरमाया कि तुम आम रातों को सो के गुजार देते हो। आम रातों में बंदा अमूमी तौर पे इस तरह इबादत नहीं करता है, और बंदा अपने कामकाज से थका हारा जब घर आता है, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज इशा अदा की, खाना खाया तो बंदा सो जाता है, फिर फजर टाइम उठे अगर अल्लाह तौफीक दे, फिर बकिया जिंदगी के मामला चलते रहते हैं। लेकिन फरमाया ये ऐसी मुकद्दस रात है कि जिसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे तुझे कोई अजीब चीज ना दिखाऊं। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज की, मौला करीम दिखाओ वो कौन सी ऐसी चीज है जो निगाहे नबूवत से छुपी हुई है, जिसका मुझे इल्म नहीं है। तो खालिक कायनात जल्ल शानहू ने फरमाया ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फला पहाड़ पे चला जा, वहां पे एक बड़ा खूबसूरत बड़ा सुनहरी पत्थर तुम्हें नजर आएगा, वहां पे आप जाते हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ पे जाते हैं, एक बड़ा हसीन और जमील चमकता हुआ पत्थर नजर आया। आप बड़े हैरान हुए, या इलाहल आलमीन तेरी कुदरत पे कुर्बान जाए, है ये भी पत्थर ये भी पत्थर, लेकिन ऐसे काले पहाड़ के ऊपर इतना हसीन और जमील पत्थर तूने पैदा किया, इतने रंग इसके अंदर भर दिए, मौला करीम ये तेरा बड़ा कमाल है, यकीनन ये बहुत बड़ी निशानी है। हजरत ईसा रूहुल्लाह उस पहाड़ को देख के, उस जनाबे वाले पत्थर को देख के बड़े हैरान हुए। अल्लाह की बारगाह के अंदर जनाबे वाले अपनी हैरानी को बयान फरमाया। खालिक कायनात जल्ल शानहू ने फरमाया ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया इससे भी हैरान हूं, तुझे चीज ना दिखा दूं। मुझे कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या इलाहल आलमीन, इससे हैरान हूं और कौन सी चीज होगी। रब का हुक्म हुआ, वो जो पत्थर का 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, उसके अंदर से जनाबे अली एक बंदा नमूदार हुआ, एक बंदा जाहिर हुआ, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, वो जनाबे अली जिक्र अल्लाह का कर रहा है। अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए, या इलाहल आलमीन तेरी कुदरत पे कुर्बान जाए, ऐसा हसीन और जमील पत्थर जिसके अंदर ना हवा जा सके, जिसके अंदर ना पानी जा सके, जिसके अंदर ना खुराक जा सके, या इलाहल आलमीन
یہاں پہ عبادت کرتے کرتے اللہ اللہ کرتے کرتے گزر گئے، خالق کائنات اللہ شانہ کی بندگی کرتے ہوئے 400 سال کا وقت گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حیران پریشان، عجیب منظر ہے، کیسی عبادت کی اس بندے نے، اس جیسا تو عبادت گزار پوری ہوئے زمین پہ کوئی نہ ہوگا۔ اب آپ بڑے حیران ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے یا مولا کریم، اس جیسا عبادت گزار تو کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہ ہو، فرما تیرے بعد کا یوسف مولانا والا ہے، فرما ان کے جو غلام ہوں گے، جو ان کی غلامی کے اندر آ جائے گا، فرما ان کو میں ایسی رات ایک عطا فرماؤں گا، اس رات کے اندر 2 رکعتیں میری بارگاہ کے اندر جناب علی وہ ادا کرے گا، وہ فرمایا 2 مرتبہ میری بارگاہ کے اندر سجدہ کرے گا، فرمایا اس کا سجدہ کرنا میری بارگاہ کے اندر اتنا مقبول و منظور ہوگا، فرمایا اس کے 400 سال کی عبادت ایک طرف، اس بندے مومن کی 2 رکعتیں ادا کرنا ایک طرف۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ حیران تھے کہ 400 سال کی عبادت کی ہے اور اس جیسا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ نہ ریاکاری، نہ دکھاوا، نہ کسی کو خبر کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور ایسی عبادت کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ بے شک بڑی پیاری عبادت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے، لیکن فرمایا اس سے بڑھ کے اس کو ثواب عطا فرماؤں گا کہ فرمایا کہ جو میرے محبوب کا امتی ہوگا اور ان کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جس رات کے اندر 2 رکعتیں صرف ادا کریں۔ اونچی گئے سبحان اللہ۔ اپنے نفع کی بات ہو تو بندے کا تو ویسے دل کرتا خوش ہونے کو جاتا، میں کسی اور کی بات سنانا کو نہیں پیا، اور یہ بھی اپنی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ تو میں ابھی تمہیدن گفتگو کرنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے امتوں کے اندر ایسے ایسی عبادت گزار گزر گئے جن کی کئی 100 سال جن کی عمریں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو وہ اجر نہ عطا کیا جو اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ ہمیں اجر عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ رات اللہ نے خاص ہمیں تحفے کے طور پہ ہمیں عطا فرمائی کہ جس رات کے اندر آج امت محمدیہ آج الحمدللہ عبادت کر رہے ہیں اور مسجد آج الحمدللہ آباد ہے اور ہر بندے مومن کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے، کیا مرد کیا عورتیں گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اور جو مرد ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مساجد کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے ہمارے اوپر، اور کچھ لوگوں کو اس پہ بھی ابھی دلیل کی ضرورت ہے، جناب ہمیں دلیل ملے تو پھر ہم رب کی عبادت کریں۔ یار وہ کیسا بندہ ہے جس رب کا دن رات رزق کھا رہا ہے، دن رات جس کو اللہ دنیا کی ہر نعمت عطا فرما رہا ہے، اور پھر وہ بندہ اب بھی کہتا ہے کہ رب کی بندگی کے لیے کوئی دلیل پیش کرو، تو پھر ہم مانیں کہ جناب اس رات کے اندر ایسے اجتماعی طور پہ عبادت کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ بھی ابھی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت پہ داد کرنا چاہیے، جس رب کو مانتے ہیں اس رب کو سجدے گن گن کے ہم نہیں کرتے، مجھے کو سبحان اللہ، گن گن کے سجدے وہ کرے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ رب مجھے گن گن کے دیتا ہے، جو رب اپنے بندوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اللہ کے بندے بھی پھر رب کی بغیر حساب کی عبادت کرتے ہیں۔ حساب وہ کرے جو حساب سے لیتا ہو، پھر تو بات کرتی ہے کہ جس کو گن گن کے دیا جاتا ہو، اللہ تو بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان موقعوں پر دلیلوں کو تلاش کرنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، لیکن پھر بھی آؤ قرآن سے ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید یہ لوگوں نے بس اپنے
اپنی طرف سے ایک طریقہ نکال لیا ہے. چلو بالفرق وقتی طور پہ میں بات کرتا ہوں، اگر اپنی طرف سے بھی طریقہ ہو تو اس میں غلط کیا ہے؟ بات تو یہ نہیں کہ اس میں غلط ہے کیا، بات تو اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے محبوب کی کرنی ہے. تو جس کے بندے ہیں اگر اس کی بھی بات نہ کرے تو پھر کس کی بات کرے؟ خالق کائنات جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید 30واں سپارہ ہے جناب علی، آخری پیج نکال لیں. خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مجھے کہو سبحان اللہ. رب کائنات فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انه معاملات سے، سابقہ برے اعمال سے، واستغفر، اللہ فرماتا ہے توبہ کیجئے،
معافی مانگی گئی. انہو کان توابا، فرمایا تمہارا رب ہی تو ہے جو تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک جگہ پر فرمایا 24 سورہ میں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا یہ تمہارے رب کا حکم ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو گویا کہ یہ تو رب تعالیٰ جل شانہ حکم عطا فرما رہا ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے. اب کیا مانگنا ہے اس میں قید کوئی نہیں لگا. اب آپ جو مرضی مانگو، رب کی بارگاہ سے آپ رزق مانگ لو، آپ رب کی بارگاہ سے جناب علی اولاد مانگ لو، آپ اپنے رب سے جناب علی روزی کے اندر برکت مانگ لو، آپ اپنے رب سے اولاد مانگ لو، آپ بیمار کے لیے شفا مانگ لو، آپ جناب علی اپنے لیے اپنے رب کی دربار سے جناب علی مغفرت طلب کر لو، آپ جناب علی دنیا کے اندر کسی عہدے پر فائد ہونے کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر جناب علی کامیابی مانگ لو. اللہ نے کوئی قید نہ لگائی. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی تمہارا رب تمہیں وہ عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. فرمایا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اب ظاہری بات ہے رزق کے اندر برکت مانگنا، اولاد مانگنا، کاروبار کے اندر وسعت مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا، یعنی کہ آپ اپنی کوئی بھی جو آپ دعا دل کے اندر رکھتے ہیں اس رات کے اندر مانگو. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کا حکم ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اب کوئی بندہ کچھ بھی مانگ لے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا فرماتا ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ رب کائنات جل شانہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے مقرر ہیں، سب کو پتا ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، بولو ایک کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو کیا کرتا ہے؟ اور دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے. اب فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. کرامن کاتبین، یہ 2 مقرر فرشتے اللہ نے ہمارے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگا دی. ہم جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا جو بولتے ہیں وہ فرشتے نیکیاں اور بدیاں یہ لکھتے رہتے ہیں. اس لیے جو بھی عمل کرو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو. اچھا کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا کر رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے روز پھر وہ نامہ اعمال پڑھ کے سنانا پڑے گا. اس لیے یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ یہ 2 فرشتے ہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے فرشتے جن کی مختلف ڈیوٹی ہے، جیسے کسی کی رزق کی ڈیوٹی ہے، کسی کی بارش کی ڈیوٹی ہے. یعنی کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے جو حکم ہوتا ہے وہ فرشتہ وہ حکم لے کے زمین پہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک جماعت اللہ نے فرشتوں کی پیدا کی ہے. ان کا ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ رب کائنات جل شانہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ فرش زمین پہ آتے ہیں، پوری روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے، اللہ کی ذکر کی، اللہ کے محبوب کے ذکر کی جو محفل سجی ہوتی ہے، اس کی جو خوشبو جو نورانیت نکلتی ہے، وہ اللہ کے فرشتے وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے، وہ نورانیت دیکھتے ہوئے وہ اس مقام پہ آ جاتے ہیں. اور وہ خالق کائنات جل شانہ کے جناب علی وہ مقرر فرشتے جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں اللہ اللہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہ فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک وہ محفل جناب علی سجی
कायनात अल्लाह शान फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे बताओ वो क्या मांग रहे थे। खालिक कायनात अल्लाह शान की बारगाह के अंदर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या इलाहल आलमीन, वो तेरी जन्नत के तलबगार थे, वो तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहे थे, वो तेरी बारगाह के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। खालिक कायनात अल्लाह शान फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह जाओ, जो मुझसे मांग रहे थे मैंने उनको अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक कायनात अल्लाह शान फरमाता है, ऐ मेरे मलाइका और कुछ बयान करो। वो फरिश्ते कहते हैं, या इलाहल आलमीन, वो फरिश्ते जहन्नम से डर रहे थे और तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, या इलाहल आलमीन, हमें जहन्नम में दाखिल ना फरमाना, हम जहन्नम से तौबा करते हैं, हम जहन्नम से माफी मांगते हैं। खालिक कायनात अल्लाह शान फरमाते हैं, ऐ मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, जिससे वो डर रहे थे मैंने उनको निजात अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अब खालिक कायनात अल्लाह शान की बारगाह के अंदर वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या इलाहल आलमीन, एक बंदा तेरे उन मुकर्रब बंदों के करीब से गुजरा, अब उसकी कोई हाजत, कोई खास उसकी नीयत नहीं थी। रब कायनात अल्लाह शान फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मैंने उन मजलिस वालों की निस्बत की वजह से उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। पता चला ये महफ़िल सजाना, ये इज्तिमा करना, ये इकट्ठे होके बैठ के अल्लाह अल्लाह करना, ये तो अल्लाह को इतना पसंद है कि इस काम के लिए अल्लाह ने एक फरिश्तों की जमात को मुकर्रर किया है। और वो क्या करते हैं, आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, फिर सबके नाम लिख के रब की बारगाह में अर्ज़ कर देते हैं। अब कोई दुआ करे या ना करे, फरिश्ते अल्लाह ने हाज़िर कर दिए हैं और उनका काम ही यही है। अब वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या मौला, कहीं वो अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहे थे, अपने महबूब का सदका उनको माफ़ मांगे। ये तो रब का वादा है। और जब लोग इस मजलिस से, ऐसी अल्लाह की मजलिस से जब वो वापस जाते हैं, तो रब कायनात जल्ला शानहू फिर उनसे इतना राज़ी होता है कि खालिक कायनात जल्ला शानहू उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि खालिक कायनात जल्ला शानहू की बारगाह के अंदर एक होता है इस्तिग़फ़ार करना, मुआफ़ी मांगना, और एक होता है तौबा करना। ये दो बातें हैं। अमूमी तौर पे हम इसी तरह कहते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी मांगना, यानी कि हम दोनों लफ्ज़ों का एक ही माना ले जाते हैं और एक ही माना में हम उसको समझते हैं कि जनाब तौबा का भी शायद कोई माना है और इस्तिग़फ़ार का भी यही माना है। इस बात को अगर आपने तवज्जो से समझना है, इस्तिग़फ़ार का मतलब ये होता है कि किसी बुरे अमल से, जो हमने बुराई की, उससे माफ़ी मांगना, ज़ुबान से उसका इकरार करना और कहना कि या अल्लाह मैं फलां काम से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और दिल उस बात की तस्दीक करे कि हाँ वैसे वाकई मैंने वो फलां काम किया है। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि उस अमल से अपने आप को जुदा कर लेना, जुबान से इकरार करना, दिल इस बात की तस्दीक करे कि वाकई ऐसा किया, और फिर बंदा उस बुरे फेल से अपने आप को जुदा कर ले और रब की बारगाह के अंदर माफी मांगी। इसको कहते हैं इस्तिग़फ़ार। और इसके बाद तौबा क्या है कि फरमाया जब मुंह से इकरार कर लिया, दिल में तस्दीक कर ली, उस बुराई से अपने आप को जुदा कर लेना, ये है माफी मांगना रब की बारगाह से कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फला गलत काम हो गया। तो माफी मांगने से वो गलत काम अल्लाह माफ फरमा देता है, वो गलती मिट गई, अल्लाह ने फजल किया तो वो गलती मिटा दी गई, फिर वो गलती की जगह पे अल्लाह ने नेकी अता फरमा दी। अभी जरा समझे जरा इस बात को। लेकिन उसके बाद तौबा क्या है, फरमाया गलती को छोड़ के, उस बुरे फेल को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के
پھر بندہ نیکیوں کی طرف لگ جائے، نیکیوں کی طرف آ جائے، تو یہ ہے توبہ۔ پھر اس کے اوپر، اس نیک عمل کے اوپر قائم رہنا، پھر اس کو بار بار اس کو عمل کو دہراتے رہنا، پھر وہ جو پہلے غلطی کی تھی اس کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ یعنی کہ پہلے ہم نے جو ایک غلط کام کیا، برا فعل کیا، اس سے جو ہمیں نقصان ہوا تو معافی مانگنے سے وہ نقصان ختم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک کاروبار شروع کیا، کوئی غلطی کی تو نقصان ہو گیا، کاروبار کے اندر گھاٹا بڑھ گیا۔ اب وہ جو آپ نے 50 لاکھ لگا کے آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، نقصان اتنا ہوگا کہ وہ جناب علی 40 لاکھ پیچھے رہ گیا۔ تو اب یہ معافی مانگنا، استغفار کرنا، یہ کیا ہے کہ اب اس غلطی سے وہ معافی مانگنا کہ وہ جو نقصان 10 لاکھ کا ہم نے کر لیا تھا، 50 لاکھ لگا کے نقصان ہوا غلطی کرنے سے، 40 پیچھے رہ گیا، تو معافی مانگنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے وہ نقصان پورا کر لیا، جو کمی ہوئی تھی اس کو پورا کر لینا، اور اپنی غلطی کو سمجھنا کہ فلاں غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا تھا۔ اب معافی مانگی تو کیا ہے کہ وہ 10 لاکھ کا نقصان جو ہے وہ پورا کر لینا، جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ 50 لاکھ لگایا تھا کاروبار میں، 5 سال کے بعد پھر 50 کا 50 ہی، تو اضافہ نہیں ہوا۔ جو نقصان ہوا تھا معافی مانگنے سے نقصان پورا کر لیا، پھر ادھر ہی کھڑے رہے۔ تو توبہ کیا ہے کہ اب 50 لاکھ سے 60 لاکھ ہو جائے، یہ ہے توبہ۔ 60 سے 70 لاکھ ہو جائے، یہ ہے توبہ۔ یعنی کہ 50 لاکھ لگا کے پہلے نقصان کیا، اس سے معافی مانگی تو اللہ نے وہ نقصان کر دیا پورا۔ جو برے اعمال نامہ اعمال کے اندر درج ہو گئے تھے، اللہ نے وہ کمی کر دی پوری معافی مانگنے سے۔ لیکن اب بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، توبہ منہ سے کر رہا لیکن نیکی نہیں کر رہا، تو جب نیکی کرے گا تو وہ اس مال کے اندر ہوگا اضافہ، اور جب وہ نیکی کرتا رہے گا مال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور آخری وقت تک اس نیک عمل پر قائم و دائم رہے، اور سابقہ برے اعمال سے سبق حاصل کرتا رہے، دوبارہ اس برائی کی طرف نہ لوٹے۔ یہ ہے اس بندے کی توبہ و استغفار۔ یعنی کہ اگر پہلے ہم 5 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم سادہ لفظوں میں سمجھ، تو آج توبہ کریں سابقہ معاملہ سے کہ یا اللہ پہلے جو نمازیں چھوڑ دی، یا اللہ اس کی معافی دے دے، اس گناہ کی جو چھوڑی ہے اس کی قضا دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو نمازیں معاف ہو گیا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ جو پہلے برائی کی تھی، مثال کے طور پہ اگر کسی نے خدا نہ خاصہ شراب پی ہو، اگر خدا نہ خاصہ کسی نے کوئی بدکاری کی ہو، والدین کو ناراض کیا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کو تعلق توڑا ہو، تو فرمایا کہ اب اللہ کی بارگاہ کے اندر آج توبہ کرو، اور صبح ہوتے ہی جتنوں کو ناراض کیا تو ان کو منا دو، ماں باپ کو ناراض کیا ماں باپ کو راضی کرو، جو برائی ذاتی طور پہ جو تمہارے دل کے اندر تھی، جو گناہ تم کرتے رہتے تھے، آج اس کی توبہ کرو، معافی مانگو، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے ایک بندہ آج ہی پیدا ہوا ہو، اب اس بچے کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب بندہ کو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ اس کے بارے میں فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، فرمایا پھر اس بندے کے گناہوں کو ہم نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ صبح ہوتے ہی بندہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی محسوس کرے، تبدیلی پیدا کرے۔ اگر تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی، پہلے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، اب نماز کے لیے آ گیا، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، اور ساری نمازیں اس نے بندگانہ ادا کی اور روزانہ کا معمول بن گیا، اور اس عمل پہ وہ قائم و دائم ہے، تو پھر رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا۔ اور اگر صبح ہوتے پھر وہی ڈگر، وہی معاملات، کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، وہی گالی گلوچ، وہی بدتمیزی، وہی بد کلامی، وہی ناراضگیاں، وہی برے اعمال اسی طریقے سے، تو پھر سمجھو نہ استغفار ہوئی نہ توبہ ہوئی۔ اس بندے نے پھر اس رات کو ضائع کر دیا، جو گولڈن چانس اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا بخشش کا، اس بندے نے اس بخشش کے اس چانس کو اس بندے نے ضائع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا
ساری رات کی تھکاوٹ، ساری رات کا جاگنا، صرف کیا چند چاولوں کے دانوں کے لیے؟ کیا تھوڑے سے وہ لنگر پانی کے لیے کہ جناب ہم نے 12 بجے تک جاگتے رہے، 11 بجے تک جاگتے رہے، 2 بج کے 4 بج کے صبح روزہ رکھ لیا، تو اس کے بعد وہی ڈگر وہی معاملات؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس بندے کی نہ استغفار قبول ہے، نہ اس بندے کی توبہ قبول ہے۔ اس لیے جناب علی خالق کائنات جل شانہ نے 19واں سپارہ ہے اور رب کائنات جل شانہ اس کے چوتھے رکوع کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ میری بارگاہ کے اندر آ کے توبہ استغفار کر لیتا ہے، سابقہ برے عملوں سے جناب اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگ لیتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کی معافی قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جناب راضی کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس بندے کے برے عملوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ خالق کائنات جل شانہ پھر اس بندے کو انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ اس نے جتنی برائیاں کی تھی وہ ساری اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جس نے 100 گناہ کیے، توبہ کر لی، استغفار کر لی، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی، صرف منہ زبانی نہیں، دل میں اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی آئندہ سے یہ گناہ نہیں کرے گا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو انعام یہ عطا فرماتے ہیں جتنا بڑا وہ گناہ گار تھا اللہ اتنا بڑا اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ ایک بندے نے 10 گناہ کیے تو 10 سے توبہ کر لی، قرآن گواہ ہے، فرمایا 10 اب گناہ نہیں رہیں گے، صرف خالی مٹاؤں گا نہیں بلکہ ان گناہوں کی جگہ پہ اللہ فرماتا ہے میں 10 نیکیاں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ حافی اس بندے کو کہتے ہیں جو ننگے پاؤں رہتا ہے، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالی جل شانہ کے خوف کی وجہ سے ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے، لیکن جب جوانی کا عالم تھا تو کیا تھا کہ آپ شرابی تھے، اور شراب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر خدا نہ خاصہ اسی عالم کے اندر مر گیا تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب شراب اتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب کے نشے کے اندر، شراب پی ہوئی ہے، شراب کے نشے کے اندر آپ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے کیا ہوا کہ اچانک زمین پہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب علی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کاغذ کے ٹکڑے پر دیکھا، اس کو اٹھایا، اس کو چوما جناب علی، اس کو صاف کیا اور بلند مقام پر رکھ کے پھر جناب علی جہاں جا رہے تھے چلتے رہے۔ آپ شراب خانے کے اندر چلے گئے، وہاں پہ جناب علی شراب پی رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ عمل کیا، اب وہ تو عمل کر کے بھول گئے، اور رات ہوئی اللہ نے مہربانی فرمائی، اس وقت کے جو بڑی یہ کامل تھے خواب کے اندر ان کو حکم ہوا کہ خالق کائنات اللہ شانہ کی طرف سے یہ ہمارا حکم ہے کہ بشر کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو، اس نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم اس کے بھی چرچے فرما دیں گے، ہم رہتی دنیا تک اس کے نام کو زندہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب علی آپ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے خیال کیا بشر جو ہے وہ تو بہت بڑا جناب علی گناہگار ہے، وہ تو بڑا سیاہکار ہے، وہ تو شرابی ہے، شاید میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، شاید یہ ویسے ہی خواب آئی ہے۔ آپ نے وضو کیا، نفل ادا کیا، پھر سو گئے، پھر آنکھ لگی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ہوا، ہمارا یہ خواب، ہمارا یہ حکم جو ہے، یہ پیغام جو ہے یہ بشری کی طرف ہے۔ آپ پھر اٹھے، اللہ کی طرف سے جو ذہن کے اندر جو خیال آیا، جو آپ کو اشارہ ملا، آپ نے پھر خیال کیا نانا بشر تو بڑا شرابی ہے، وہ تو بڑا گناہگار ہے۔ آپ پھر نفل پڑھ کے پھر سو گئے، 3
مرتبہ ایسا ہوا پھر آپ انہیں نفل پڑے صبح ہوئی پھر وہ تلاش میں نکل گئے تلاش کرتے کرتے شراب خانے میں پہنچے لوگوں سے پوچھا کہاں بشر اندر ہے لیکن شراب کا نشہ ایسا چڑھا ہے وہ مدہوش پڑا ہے آپ نے فرمایا جا کے اس کے کان میں کہو کسی کا پیغام لے کے آیا ہوں ذرا باہر آؤ تمہیں وہ پیغام سنانا ہے بشر آپ بھی فرماتے ہیں کس کا پیغام ہے خالق کائنات اللہ شانہ کی طرف سے جو اشارہ ہوا وہ ولی کامل فرماتے ہیں تمہارے رب کا حکم تمہارے نام آیا ہے سبحان اللہ حضرت بشر آپ واپس آئے وہ شراب خانے سے نکلے جناب علی آپ نے ہوش کیا اور جناب علی اس ولی کامل کو جناب علی پوچھا کس کا پیغام ہے فرمایا جس رب نے تجھے پیدا کیا اس رب کا پیغام ہے فرمایا میرے رب نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے حضرت بشر آپ کو فرمایا وہ ولی کامل فرماتے ہیں اے بشر رب کا پیغام ہے جو ہمارے نام کو بلند کرتے ہیں اس کا نام بلند فرما دیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اب حضرت بشر ابھی جناب علی جب رب کا پیغام سنا آپ نے توبہ کی اور توبہ کر کے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پڑے نہ دوبارہ سوچا یہ خیال کیا کہ جب رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے اب دوبارہ وہ کام میں کی کروں ساری زندگی نہ شراب پی جناب نہ شراب خانے میں گئے اور دوبارہ نہ وہ خیال کیا ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی پھر رب کو اتنا راضی کیا رب اتنا راضی کیا کہ فرمایا آج رہتی دنیا تک آج ان کا نام کتابوں کے اندر موجود اہل محبت کے دلوں کے اندر ان کی جناب علی محبت موجود وجہ کیا جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پھر اسی طرح راضی ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ بندہ توبہ پھر ایسی کرے جس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے جیسے فرمایا قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو توبہ نصوحہ ایسی توبہ جو صاف شفاف ہو جس کے اندر کوئی ملاوٹ والی چیز نہ ہو یعنی کہ تمہارے دل کے اندر ذرا سا بھی کھٹکا بقیہ نہ رہے کہ چلو اب معافی مانگ لیتا ہوں جب پھر دوبارہ وقت آئے دیکھی جائے گی اگر دیکھی جائے گی اللہ مطلب ہے دل سے اللہ وہ ملاوٹ ختم نہیں ہوگی اللہ یہی فرماتا ہے جو بندہ پھر میری بارگاہ کے اندر آ کے معافی مانگے پھر ایسی توبہ کرے دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنا ایسا سمجھ لے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں سمجھ لو جیسے کسی جانور کے تھنوں سے دودھ نکل آئے اور دوبارہ اس کو پلٹانا چاہیں تو وہ پلٹ سکتا نہیں ہے تو فرمایا بندہ گناہ سے جب نکل آئے توبہ کر لی تو پھر بندہ ایسے ہونا چاہیے صاف شفاف کہ دوبارہ وہ بندے کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن بندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ جائے اور یہ وہ مقدس اور پاکیزہ رات ہے جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کی وہ کون سے ہیں فرمایا جو شراب پینے والا ہے ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے قطع تعلق کرنے والا ہے جو بندہ جوا کھیلنے والا ہے جو بندہ حرام کھانے والا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کے اندر بخشش فرماتا ہے اور عام اعلان ہوتا ہے کو مجھ سے بخشش مانگنے والا مطلب کیا ہے کہ اب سابقہ گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا اب یہ جو گنتی کروائے گی شرابی کی معافی نہیں ہوتی جو زانی اس کی معافی نہیں ہوتی والدین کے نافرمان کی معافی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ نہیں نہ کرتا پھر دوبارہ پلٹ کے اسی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا وہ یہ گولڈن چانس اس کا مس ہو جاتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ساری رات کی عبادت بھی گئی وقت بھی ضائع ہوا چونکہ اس بندے نے جو توبہ کی تھی جو معافی مانگی تھی دل کے اندر بھی کھٹکا باقی تھا وہ توبہ نصوحہ نہ تھی وہ صاف شفاف اس کی توبہ نہ تھی تو صاف شفاف جب بندہ توبہ کرتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو ولایت عطا فرماتا ہے وہ کیسے ولی بنتا ہے؟ وہ ہر روز نمازیں تو پڑھتے ہی ہے، راتوں کو اٹھ کے جب ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے وہ رب کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ کا ولی تھا نہیں جو درویش بندہ تھا، تو وہ ایک جگہ پہ آرام کر رہے تھے، تو کھلی فضا تھی، یوں سمجھ لیں کہ فٹ پاتھ پہ آرام کر رہے تھے، تو بادشاہ قریب سے گزرا، تو بادشاہ نے اس فقیر کو دیکھا اور بڑا حیران ہوئے اور کہا کہ یہ اس کی بھی زندگی کیسی عجیب زندگی ہے۔ اپنے آپ پہ فخر کیا کہ میں بادشاہ اور یہ فقیر اور یہ کھڑے پہ سویا ہوا ہے گلی میں، اس کی بھی کیا حقیقت سی زندگی ہے۔ اور اس کو اٹھا کے اس سے مخاطب ہو کہا تمہاری کیا زندگی ہے؟ تم اتنا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور تم کیسے یہ رات گزارتے ہو؟ تمہارا یہ وقت کیسے گزرتا ہے؟ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو بڑا ٹھاٹ باٹ سے وقت گزارتا ہوں، اچھے کھانے، اچھا لباس، بیٹھنا اٹھنا اچھا، سونا جاگنا ہر چیز بہتر، اور تمہاری یہ کیسی حالت، تمہیں کیسے رات گزارتے ہو؟ تو وہ فقیر جو تھا وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آدھی رات جو ہے وہ تمہاری طرح گزار لیتا ہوں اور آدھی رات تم سے بہتر گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آدھی رات تمہارے جیسی اور آدھی رات تم سے بہتر گزارتا ہوں۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں بادشاہ جناب عالی، میرے پاس نوکر جا کر میرے پاس جناب عالی شان محلات، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود، جیسا بستر آرام والا میرا ہے ویسا کسی اور کا نہیں، یہ زمین پہ سونے والا بابا کہتا ہے میری رات تم جیسی آتی ہے اور آدھی رات تم سے بہتر گزارتا ہوں۔ بادشاہ جناب عالی غصہ آ کے کہا تم مجھ سے ایسی کیسی رات گزارتے ہو؟ فرمایا جب تو سو جاتا ہے تجھے بھی پتہ نہیں چلتا تو کہاں لیٹا ہے، کہاں جناب عالی تو خوابوں میں کھو جاتا ہے۔ فرمایا میں بھی سو جاتا ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ چلتا میں کہاں سویا ہوں، تو پلنگ پہ سوتا ہے خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے، میں اللہ کی زمین پہ سوتا ہوں، میں بھی خوابوں کی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ فرمایا تیرا سونا میرا سونا برابر ہوا، لیکن فرمایا تیری آدھی رات کیسے مجھ سے بہتر ہے؟ فرمایا تو ساری رات سو کے گزار دیتا ہے، فرمایا میں آدھی رات جاگ کے اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ اللہ کر کے ساری آدھی رات جو ہے وہ گزارتا ہوں۔ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے، تو بادشاہ کے سو کے گزار دیتا ہے۔ تیرے لیے وہ رات بہتر ہوگی، لیکن میرے لیے وہ رات، وہ لمحات، وہ وقت سب سے بہتر ہے جو وقت اللہ اللہ کرتے گزر جائے۔ تو اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ جب مخلوق سوئی ہو، سارے لوگ سو جاتے ہیں، اللہ کا پیارا جناب علی مصلی بچھائے، کہیں جناب علی قیام کے اندر، کبھی رکوع کے اندر، کبھی سجود کے اندر، کبھی جناب علی قرآن کی تلاوتیں، کبھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ وہ بندہ جب اس طرح رات گزارتا ہے، کوئی خواجہ اجمیری بن جاتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی جناب علی غوث جیلانی، کوئی قطب ربانی بن جاتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہے جنہوں نے ساری ساری رات عبادت کے اندر گزاری۔ آج جناب علی ذرا توجہ فرمانا، وہ اللہ کے ولی جو ساری ساری رات سجدے کے اندر جناب
یہ رات بخشش کی رات ہے، پھر بھی بندہ ہٹ درمی کرے، پھر بھی اس موقع کو ضائع کر دے تو سمجھ لو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ اب جتنے بندے آپ بیٹھے ہو، یقیناً اگر میری سوچ غلط نہ ہوتا 80% جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں محلے دار ہیں، کچھ دوست باہر سے آئے ہیں لیکن زیادہ تر محلے دار ہیں۔ اور جب ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو ایک صف بمشکل 1.5 صف ہوتی ہے، اللہ توفیق دے دو کبھی 2 پونے 2 ورنہ 1 1.5 صف سوا صف ہوتی ہے۔ جب سے میں یہاں پہ ہوں تقریباً 3 سے 4 مہینے مجھے ہو گئے ہیں، وہی پرانی ڈگر چلتی آ رہی ہے، وہی مطلب کہ جو ہمارے بزرگ نمازی ہیں، جو نوجوان نمازی ہیں، جو مطلب کہ نمازی ہیں، وہی 3 سے چل رہی ہیں۔ اور بقیہ جمعے پہ آتے ہیں وہ وقتی طور پہ 2 رکعتیں پڑھی اور ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کی شان یہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی ہوتی ہے نا پانی کے اندر، اور میں مومن اس طرح مسجد کے اندر ہوتا ہے، مومن اس طرح مسجد کے اندر سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے، اور فرمایا منافق اس طرح مسجد سے بھاگتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ دیے، تو فرمایا منافق کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، ٹھیک ہے جی، پکا وعدہ کر لو، میرے نال نہیں، جس رب کا رزق کھاتے ہو دے نال وعدہ کرو۔ ہاں تو یہ بھی یاد رکھو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے رزق کسی کا نہیں بند کرنا، پکی بات ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ رب نے اپنے پہ لے لیا ہے، لیکن یاد رکھو بخشش کا ذمہ رب نے نہیں لیا۔ ہاں یہ دل میں رکھنا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، کوئی رب کو مانتا ہے رب اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہیں مانتا رب اس کو بھی دیتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ لیکن بخشش کا ذمہ رب نے نہیں لیا۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم نے ہر اس جاندار کا رزق کا ذمہ ہم نے اپنے اوپر لیا جس کے اندر جان ہم نے پیدا کی ہے۔ جو جاندار ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی حیوان ہے، کوئی چرندہ ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی حیوانات جمادات کچھ بھی ہے، جو بھی رب کی مخلوق ہے اس کا ذمہ رب نے اپنے کو دیا، سب کو رزق مل رہا ہے، لیکن بخشش کا ذمہ نہیں دیا۔ تو اس لیے جس رب کا رزق کھاتے ہو نا، آج اس رب سے عہد کر کے جاؤ، پتہ نہیں اگلے سال یار ہمیں رہنے کا نہیں آنا، کتنے ہمارے سامنے جنازے چکے ہیں، اچانک ایسے لمحے بعد میں موت آ جاتی، پتہ نہیں چلتا، ابھی یار اچھا بھلا تھا، ابھی 2 گھنٹے پہلے میری ملاقات ہوئی ہے، ابھی کل میرے ساتھ نماز پڑھی جناب، ابھی کل ابھی 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی ہے، مطلب اس طرح لوگ کئی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، مرنا سب نے کہ نہیں، کوئی ایسا ہے جس کا یہ ایمان گزرا میں نے نہیں مرنا؟ آپ کسی بند قلعوں کے اندر جب چھپ جائے نا، جہاں مرضی آپ چلے جائیں، موت آ کے رہے گی، جو مرضی ہو جائے موت آ کے رہے گی۔ موت جو ہے وہ کسی کے لیے معافی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو اپنی امی جی کو جب کھانا بناتی ہیں بعد مرتبہ نمک میں چکھا جاتا ہے، تو ایسے تھوڑا سا سالن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے انگلی کے ساتھ اور زبان پہ رکھا جاتا ہے، اور نمک تیز تو نہیں ہے، ایسے ہے نا، نمک ہلکا تو نہیں ہے، جب تھوڑا سا شوربہ لے کے چمچ میں تو تھوڑا سا پیا جاتا ہے، پتہ چلے مرچ زیادہ تیز تو نہیں ہے، پھیکی تو نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، چکھنا۔ کھانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پوری ڈش تیار ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر جناب ہم کھاتے ہیں تو پھر بگاڑ نہیں لیتے، اتنا کھاتے ہیں کہ بھول جاتے رب کو، کھاتے ہر وقت ہیں۔ تو کھانا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب شادی میں جاتا ہے ہر بندے کو پتا پھر ہم کیسے کھاتے ہیں، تو کھانا وہ ہوتا ہے۔ اور چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک انگلی ذرا سی لگائی، منہ پہ رکھا، زبان پہ رکھا اور چکھا، مرچ کم ہے تھوڑی سی اور ڈال دی، مرچ تیز ہے اس کا کوئی حل نکالا، نمک کم ہے تھوڑا زور ڈال دیا، مسالہ کم ہے تھوڑا زور ڈال دی، یہ ہے چکھنا۔ اللہ فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے گھر کے اندر آپ 4 مرتبہ سالن بنائے تو 4 مرتبہ ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ آپ گوبھی بنا لیں، مٹر بنا لیں، جناب علی آپ ٹیڈے بنا لیں،
آپ گوشت بنا رہے ہیں، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، چکن بنا لیں، بریانی بنا لیں، زردہ بنا لیں، پلاؤ بنا لیں، آپ کھیر بنا لیں، حلوہ بنا لیں، میٹھے بنا لیں، نمکین بنا لیں، آپ جتنی مرضی چیزیں بنائیں، ہر چیز کا ذائقہ بولو الگ الگ ہے۔ جو حلوے کا ذائقہ ہوگا وہ فرنی کا ذائقہ نہیں ہوگا، ہیں جی؟ جو بریانی کا ذائقہ ہوگا وہ قورمے کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ بس ہے نہیں سمجھ لو، اینا دی موت کا ذائقہ کچھ ہو رہے تے میری موت کا ذائقہ کچھ ہو رہے، اینا دی موت کا ذائقہ کچھ ہو رہے تے اے دی موت کا ذائقہ کچھ ہو رہے۔ گل میں سمجھ لگی نا؟ کسی کا موت کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کی موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے، کسی کا پھیکا ہے، کسی کا نمکین۔ اب آپ کی مرضی ہے اس ذائقے کو میٹھا بنا لو یا کڑوا بنا لو یا نمکین بنا لو، اب آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جیسے اماں جی کے ہاتھ کے اندر اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے نمک زیادہ ڈال دیں چاہے نمک کم ڈال دیں، وہ چاہے وہ سوئیوں کے اندر جہاں پہ وہ چینی ڈال دی ہے وہ چاہے نمک ڈال دے چاہے وہ چینی ڈال دے، وہ ان کے ہاتھ کے اندر اختیار ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی کا جو نظام چل رہا ہے یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ اب موت کا ذائقہ ہر کسی کا رہتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مقتدی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرید ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، جو کچھ بھی ہے، کوئی مسلمان مومن ہے، کوئی کافر ہے، ہر کسی کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اس لیے اپنا ذائقہ خراب نہ کرو، اپنا ذائقہ خراب نہ کرو۔ اگر یقین نہیں آتا تو دعا کے بعد نا ایک لمحے کے لیے ہاسپٹل چلے جائیں، وہ جو وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھیں ذرا جا کے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ایک سانس اوپر جاتا ہے واپسی کا پتہ نہیں، جو اندر آیا وہ نکلنے کا پتہ نہیں، سانس آئے گا کبھی دوبارہ آئے گا واپس۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ابھی صحت دی ہے، اللہ نے بھی جان دی ہے، ابھی صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں۔ چلو تھوڑا بہت اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، آج کی رات کو ہے دعا مانگنے کی، مانگ لو یا اللہ بیماری دور کر دے، یا اللہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ کاروبار کی تنگی دور کر دے، یا اللہ اولاد نہیں اولاد عطا فرما دے، یا اللہ بیٹی نہیں بیٹی عطا فرما دے، یا اللہ بیٹا نہیں تو بیٹا عطا فرما دے، یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ رزق کے اندر بخشش فرما، رزق کے اندر برکت عطا فرما دے، یا اللہ بہت زیادہ گناہگار کو بخشش فرما دے۔ آپ کی مرضی ہے نا، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سارا نقشہ رکھا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ذائقے کو میٹھا بنا لیں، کڑوا بنا لیں، نمکین بنا لیں، مرچوں والا بنا لیں۔ میٹھا بنانا ہے تو پھر مسجد کا دروازہ کبھی بولنا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے منہ پھیر کے مسجد کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، جب واش روم کی حاجت ہوتی ہے مسجد میں آ جاتے ہیں، بس واش روم کیا تو وہ کیا، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی۔ صحیح پوچھنا تو مسجد بنی ہے بخشش کے لیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مسجدیں بنائی گئی ہیں مغفرت کے لیے۔ یہ حاجی سردار صاحب کے نام سے یہ مسجد بنائی ہے، جناب طاہر صاحب نے بڑی مہربانی کی، اس محلے کو کرنے والی کی ہے، ہماری بخشش کا بہانہ بنا دیا کہ نہیں۔ اگر نہ یہاں پہ مسجد ہوتی، یہاں پہ نہ ذکر ہوتا، نہ ہم یہاں پہ جمع ہوتے، وقت تو گزر ہی رہا تھا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہوگا یہاں پہ مسجد بن گئی ہے، صرف مسجد نہیں بنی بلکہ ہماری بخشش کا بہانہ بن گیا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ غفلت کے اندر وقت گزارتے رہے، سارا دن رب کے دربار سے دور رہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف کون بندہ ہے کہ رب کے دربار سے 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر بھی ہم جناب علی دوست کی فون کال پہ رات کو 3 بجے کال آ جائے، جناب بڑی ایمرجنسی، جناب فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو نیند بھی ختم، مصروفیت بھی ختم، جناب فوراً گاڑی نکالے وہ جا رہے، چاہے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ یار دوست کی اہمیت زیادہ ہے، رب کی اہمیت نہیں۔ جس رب نے رات بھی بنائی تو ہمارے سکون کے لیے، رزق دیا ہماری صحت کے لیے، ہمارے یہ پیارے رشتے بنائے ماں باپ کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، ہمیں دوست احباب دیے، ہمارا تاکہ دل لگ جائے اس دنیا کے اندر۔ اتنا کچھ رب نے ہمیں دیا، مانگا کیا ہم سے؟ کچھ نہیں مانگا، صرف ایک کام، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے پیدا کیا صرف اس لیے اپنی
بولو پتا تھا سارا ہوں تھی جان کے کھنے بن کے بیٹھے تو تاری مرضی کس لیے پتا کیا اچھی بولو نہیں تمہیں نہیں کرتا عبادت واسطے کرتا تمہیں کھان واسطے کیا اس کر چپ آرام نہ بولن دے لنگر پانی ہے ٹینشن نہیں لانی بات ہوتا لنگر پانی بات ہوتا ٹینشن نہیں لانی انشاءاللہ تمہیں آگے بھیجا گے لیکن جس رب نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے اس نے کس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اس لیے اپنے مقصد کو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے جو چیز اپنا مقصد ختم کر دیتی ہے نا ہم اس کو کباڑیے کو دے دیتے ہیں کباڑیا کیا کرتا ہے وہ گندی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں چلو اگر اس کو دینے والی نہ ہو تو ہم خود اس کو روڑی پہ پھینک دیتے ہیں تو اسی لیے جو بندہ اپنا مقصد پورا نہیں نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم بنا کے رکھی ہے اس کے لیے روڑی کیا ہے جہنم ہے ہاں کدھر میں رکھے اس کے لیے کباڑ خانہ کیا ہے وہ جہنم ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر یہ رات عطا فرما دی ہے اس پہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے اور نیت کر لو آج پکی آج کے بعد کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں تاریاں دنیا بعد ساری پڑھنی پڑیں گی اونچی والا آپ نے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ آج ہم پکی نیت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہماری نیت پکی خالص ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالی شیطان ویسے بھاگ جائے گا ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا جب بندہ معافی مانگتا ہے وہ معافی ہو جاتی ہے لیکن توبہ قبول تب ہوتی ہے جب بندہ آگے بڑھتا ہے بندہ جب نیکی کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نماز پڑھنے خانہ کے لیے مسجد میں آئیں گے نا تو یہ مسجد ہماری ویسے چھوٹی سی ہے تو پھر ہمیں 7 والا کو مکان خریدنا پڑے گا تو ہم طاہر صاحب کو جناب ان کو آرڈر کر دیتے ہیں کال کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کو مبارک ہو کہ مسجد ہماری آباد ہو گئی ہے ماشاءاللہ سارے محلے داروں نے نیت کر لی ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے مسجد ہماری چھوٹی ہو گئی ہے کون شاہ صاحب عرب صاحب بیٹھے ہوئے کیوں نہیں حضرت جی ہاں وہ ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ عرب صاحب ابھی ان کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیں جناب ساری مسجد ہماری اس ٹائم فل بڑا فل ہے اور امید ہے کہ اب 7 والا مکان ہمیں خریدنا پڑے گا جس کا بھی اب مجھے نہیں پتا کس کا ہے وہ تیاری کر لیں تو ہمیں اپنی مسجد بھی بڑی کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں جتنے آپ بیٹھے ہیں اچھا تسی اپنے نال ایک ہی بندہ اور لے آؤ تو پھر تو پکی گل مسیح ڈبل کرنی پڑے گی یار ایک بندہ لینا تو مشکل گل کرنا کیوں جی گرمیاں آ گیا ہیں تے سارے جڑا گرمی مٹان واسطے نہر تے ایک نہیں 6 بندے دا ٹولا کیوں جی تے جے 6 نہر تے ڈبکی مارن واسطے جا سکتے ہیں تے رب دی رحمت ہے ڈبکی مارن واسطے 2 نہیں آ سکتے ہیں جی یار تھوڑا سمجھنا چاہیے نا اس لیے کوشش فرمائیں اپنی مسجد کو آباد کریں ورنہ قیامت کرو کہ مسجد کھڑی ہو جائے گی تمہارے خلاف میں سچی کہہ رہا ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ مسجدیں قیامت کے روز شفاعت کریں گی کن کی نماز پڑھیں گے تو انہوں نے مخالفت بھی ہوئے گی جڑے آتے سن صرف 2 ٹکرا مار کے بھج جاتے سن لنگر لیتا تو توڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سارے نعمت کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے پاس دعا کے لیے بڑی بچیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بھی ہمارے پیارے ہمارے بڑے چھوٹے مرد و خواتین میں سے جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے سب کچھ پڑھ لیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا بدري يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہ العالمین ہماری مختصر سی حاضری اور عبادت میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی صدقہ مولا کریم نے ہمیں یہ مقدس اور برکتوں والی رات عطا فرمائی ہے. مولا کریم کی رات کا صدقہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین یقیناً ہم تیری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکے. مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام کے گناہ گار امتی ہیں. مولا کریم اپنے محبوب کی نسبت کا صدقہ مولا کریم ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے مولا کریم درگزر فرما. یا الہ العالمین جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی مولا کریم تو دلوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے. یا مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ مولا کریم ہم سب کو اپنی توبہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے پیارے ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست احباب ہم سے ناراض ہیں مولا کریم آج اس مقدس رات کا صدقہ ہمارے اٹھے روحوں کو مولا کریم ہم سے ملا دے. یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی پیارے ناراض ہیں مولا کریم اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ سب کو ہم سے راضی فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ہماری مرادوں کو دین مدین کے لیے قبول فرما. یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں
جہاں جہاں مولا کریم بیمار ہیں یا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، تمام مسلمان مومنین مومنات کو مولا کریم شفا کاملات عطا فرما، خصوصاً بالخصوص یا الہ العالمین جناب طاہر محمود صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہے، مولا کریم ان کو شفا عطا فرما، خصوصاً یا الہ العالمین شبیر احمد خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ مولا کریم یا الہ العالمین کو شفا عطا فرما، یا الہ العالمین کے علاوہ یا الہ العالمین جو بھی ہمارے دوست بڑے چھوٹے مرد و خواتین میں سے مولا کریم بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہمارے نمازیوں میں سے مولا کریم جو بیمار ہے کو شفا عطا فرما، یا الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا کریم تو بہتر جانتا ہے، سب کی مولا کریم نیک دعاؤں کو سب کی بیماریوں کو مولا کریم دور فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو یا الہ العالمین ایسی صحت عطا فرما کہ مولا کریم ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکے، یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ مولا کریم جتنے بھی ہمارے پیارے ہمارے والد و خارن ہمارے والدین میں سے ہمارے بہن بھائیوں میں سے مولا کریم ہماری اولاد میں سے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے محلے داروں میں سے ہمارے نمازیوں میں سے یا مولا کریم ہمارے ملنے والے جو بھی بڑے چھوٹے اس دنیا سے ایمان و عافیت کے ساتھ پردہ فرما چکے، مولا کریم آج اس مقدس رات کا صدقہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما، یا الہ العالمین جو بھی کلمات صحیح ادا کیے گئے مولا کریم جو تو نے ہمیں اس میں ثواب عطا فرمایا اس کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفۃً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں شرف قبول میں عطا فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام آپ کے ازواج مطہرات آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی پاک مولا کریم اس کا ثواب ساتھ کرتے ہیں، خصوصاً یا الہ العالمین تمام امت مسلمہ اولین و آخرین مومنین مومنات جنات انسان کی بارگاہ میں مولا کریم پیش کرتے ہیں پورا منظور فرما، یا الہ العالمین جو مجھے پرچی پیش کی تھی مولا کریم کو جناب جناب چودھری نذیر احمد صاحب اور ان کی اہلیہ حاجی سردار صاحب خصوصاً مولا کریم اور جو بھی ہمارے پیارے میرے والد محترم یا الہ العالمین جن کی والدہ جن کے والد صاحب جن کے بیٹے بیٹیاں یا الہ العالمین جو بھی پیارے سننے سے ایمان و عقیدت کے ساتھ پردہ فرما چکے مولا کریم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں سب کی کامل بخشش فرما، یا الہ العالمین سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، یا مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ مولا کریم سب کی قبور پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی کاری کاری زلفوں کا واسطہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب بڑے چھوٹے جہاں کے حاضر ہیں جتنے بھی قدم چل کے ہیں مولا کریم ہر قدم پر مولا کریم ان کو قرب حانے کی عطا فرما، یا الہ العالمین بہت سارے ہمارے دوست بڑے دور دراز سے چل کے ہیں مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ یا الہ العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے دوستوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے مولا کو تعاون کیا ہے یا الہ العالمین کو بہتر جانتا ہے سب کے تعاون کو سب کے دیے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جناب منور صاحب نے مولا کریم بڑی محبت اور عقیدت دکھائی مولا کریم کو بہتر جانتا ہے گنتی کرنے کی ضرورت نہیں مولا کریم کو ساری گنتیوں کو جانتا ہے سب کے دیے ہوئے کو جانتا ہے، خصوصاً مولا کریم چودھری عارف صاحب جناب غلام مصطفیٰ صاحب مولا کریم خصوصاً جناب چودھری نذیر صاحب جناب حاجی شاہ صاحب الطاف صاحب اور خصوصاً مولا کریم پیارے آقا علیہ السلام کے سارے غلام جناب ہمارے شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں، یا الہ العالمین تمام کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ مولا کریم جناب طاہر صاحب کے کاروبار کے اندر مثبت اور ترقی عطا فرما، جناب چودھری عارف صاحب کے کاروبار کے اندر مولا کریم ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین مسجد انتظامیہ مولا کریم جس قدر مسجد کے ساتھ مولا کریم تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں محبت کرتے ہیں مولا کریم ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، جناب ڈاکٹر میاں لیاقت صاحب کے کاروبار کے اندر مولا کریم وسعت اور ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ مولا کریم جناب حاجی سردار صاحب کو کامل بخشش و مغفرت فرما، یا الہ العالمین بچوں کے اندر جو کچھ بھی ہے خصوصاً مولا کریم جو یہاں پہ تیرے محبوب بندے یہاں پہ حاضر ہیں ان کے دلوں کی پرچیوں میں جو کچھ لکھا ہے مولا کریم کو بہتر جانتا ہے، یا الہ العالمین سب کی نیک مرادوں کو نیک دعاؤں
ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایسی مقدس اور برکت والی راتیں بار بار ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین خصوصاً جناب طارق بھٹی صاحب مولا کریم اس مقدس رات کا صدقہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جن کے نام میں نہیں لے سکا مولا کریم کو بہتر جانتا ہے، یا الہ العالمین سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہمارے رزق حلال میں برکت نازل فرما۔ یا مولا کریم جن کے ہاں بیٹے نہیں ان کو بیٹی عطا فرما، جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہے مولا کریم اپنے محبوب کی غلامی کا صدقہ ان کو اچھا اور پاکیزہ صاف اور ستھرا روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج اس مقدس رات کا صدقہ مولا کریم پوری دنیا میں یا الہ العالمین جو بیماری کرونا کے نام سے پھیلی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے مولا کریم کو بہتر جانتا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا کریم اپنے محبوب کی نسبت کو دیکھ۔ یا الہ العالمین تیرے محبوب کے غلام ہیں، یا اللہ اس غلامی کا صدقہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما۔ یا الہ العالمین کرونا کی بیماری سے مولا کریم ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد و خواتین کو مولا کریم محفوظ فرما۔ ہر طرح کی بیماری یا الہ العالمین جو جان لیوا ہے یا الہ العالمین ہر بیماری سے شفا عطا فرما، خصوصاً بالخصوص یا مولا کریم ہر اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں بچا کر جو ایمان لیوا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مکی اور مدینہ کی بہاروں کو دوبارہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی جاگتی آنکھوں سے مولا کریم بار بار مکی اور مدینہ کی بہاروں کو دیکھنا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مولا کریم ہر سال حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرما۔ یا مولا کریم بار بار پیارے آقا علیہ السلام کے در دولت کی بات حاضر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بخیر خاتمہ فرما۔ یا الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ مولا کریم جنت البقیع کے اندر ہم سب کو مدفن فرما۔ یا الہ العالمین قیامت کے روز حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرما۔ قبر کی منزلیں مولا کریم ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جینا شان کا مرنا ایمان کا نصیب فرما۔ یا مولا کریم ہم سب کے لیے پل صراط پر چلنا آسان فرما۔ یا الہ العالمین حوض کوثر کے جام پینا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جنت الفردوس میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ہم سب کو پڑوس عطا فرما۔ یا مولا کریم جو مانگ چکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے محبوب علیہ السلام کے نوازوں کا صدقہ بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ مولا کریم ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں ہم سب کی تمام نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔